बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, इमरान खान पहले ही गिरफ्तार हैं, 100 दिन पूरे हो गए, जेल में हैं, सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। ज़मानत पर जो दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस पर चीफ जस्टिस साहब पेपर, आप कहते हैं पेपर वेट बन के बैठे हुए हैं। आज नई गिरफ्तारी डाल दी गई है, नैब ने 93 दिन वेट क्यों किया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये जो 93 दिन है ये दर हकीकत बदनीयती को ज़ाहिर करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि एक साबिक चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, नून लीग के बड़े चहेते करीबी अफसर, जो आईबी के डीजी तो साबिक डीजी आईबी भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में, उनको लगाया गया था। और उनको लगाने का मकसद ये था कि नून लीग अपनी मर्ज़ी के रेफरेंस बनाएगी, अपनी मर्ज़ी के केसेस बनाएगी और इमरान खान को तोड़ फोड़ के ऐसे उठा के फेंक देंगे। ठीक है, वो उनको लगाया गया। तैनाती के चंद महीने के बाद ही उन्होंने एक डिस्प्यूट की वजह से, एक तनाज़े की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की जा रही है जो मैं करना नहीं चाहता। और इलीगल बिल्कुल, लीगल फ्रेमवर्क में कौन ना करेगा। तो हमारे कुछ जो साफ़ी दोस्त हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, नैब कोर्ट्स को और नैब को कवर करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि दर हकीकत ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था ना, वो इससे पीछे हटे थे। अच्छा, उनके ऊपर दबाव ये था कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वाला रेफरेंस बनाए। आपको पता है सिर्फ उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बाकी भी कुछ जी, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे असगर हैदर साहब जी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और जो भी रेफरेंस बनता है ना, रेफरेंस वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में। अब तो नैब वैसे ही कंट्रोवर्शियल है। जब आपने चेयरमैन नैब जो लगाया और उसके नीचे जो 4 बंदे आपने पाक फौज के लगा दिए, तो नैब तो आपने वैसे ही कर दी, बिल्कुल डिस्प्यूट उस मुतनाज़ा हो चुका है। तो अब देखें कि उन लोगों ने, दोनों ने, वो रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि इस रेफरेंस के अंदर कोई जान नहीं है, इस केस ये बनता ही नहीं है जो आप चाहते हैं कि ये रेफरेंस फाइल किया जाए, लेकिन दबाव था, उन्होंने इनकार किया, वो भी रिजाइन करके चले गए। और ये जो 190 मिलियन पाउंड जिसमें आज इन्होंने वो अलकादर ट्रस्ट केस में भी इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अब देखें कि इमरान खान साहब 5 अगस्त से जेल में थे, गिरफ्तार थे। फिर उसमें आप ये भी देखें कि तोशा खाना में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी गिरफ्तार बंदे को गिरफ्तार इसलिए किया गया है सर कि कल लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतों का केस था। जी, और ख़बर यही है कि दोनों केसेस में ज़मानत हो रही जी, फजूल केसेस थे, बिल्कुल कोई जान इनमें नहीं थी, कोई लीगल इसमें आप पॉइंट जो है कानूनी नुक्ता वो इसमें नहीं था। और यही चीज़ थी कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट एक जज भी इस केस को सुनेगा, इन केसेस को, वो इनको उड़ा के परे टोकरी में सुने सही, पहली बात सुने सही। अब देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी बदनीयती क्या है, वो यही है कि वो ये इमरान खान के केसेस किसी और जज के पास लगा ही नहीं रहे। और जब भी किसी और जज के पास लगेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी, मैं नहीं कहता कि वो 100% आइन और कानून के मुताबिक चलें, अगर वो 10 से 20% भी अगर वो आइन और कानून के मुताबिक चले, तो ये रेफरेंस, ये केस बरकरार नहीं रह सकते। इस वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को अपने अलावा किसी और जज के पास लगा ही नहीं रहे। और आप ये देखें कि 93 दिन, अब देखा क्या, जैसे आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत का केस था, वहाँ उससे पहले अब ये बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है, अब वो दरख्वास्त भी गैर मौसर हो गई। और फिर आप देखें कि इमरान खान साहब ने साइफर वाले मामले में वो एक दो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। एक फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ जो 23 अक्टूबर का स्पेशल कोर्ट का फैसला था, उसको चैलेंज किया है। दूसरी है जो जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, जिसमें मुअत्तल हो चुकी है सजा। जी, और उसमें उन्होंने वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। अब चूंकि ये वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो उनका वो जो मामला था वो दरखास्त भी गैर मौसर हो गई। केस था नवाज शरीफ का, जिसमें प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, इश्तिहारी करार दिया गया था 2020 में। जी, वो सब कुछ रिवर्स हो जाता है। ये तोशाखाना का केस वैसे ही चल रहा है। देखें, ये तोशाखाना का जो इमरान खान का केस था, ये केस भी बनता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ कानूनी नुक्ता ही यही था कि इमरान खान ने हमारे सामने अपने वो जो तोशाखाना के तहफ़ लिए वो ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि जब मैंने तहफ़ लिए
پھر میں نے وہ بیچے، اس کے اوپر جتنا جی ایس جو ٹیکس وغیرہ جی ایس ٹی ہے، یہ جو بھی انکم جی اور انکم ٹیکس وغیرہ جتنے بھی ٹوٹل بنتے ہیں وہ تمام میں نے اپنے جب ایف بی آر میں مالی گوشوارے جمع کروائے تو وہاں میں نے وہ ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے اندر جو مالی گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے 31 جون، کوئی بھی سال ہو، اس جو موجودہ سال مالی سال جا رہا ہو اس سال کے 31 جون تک، کسی بھی سال چلتا ہی 31 جون تک ہے نا، وہ یہ کم جولائی سے شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 31 جون تک کسی بھی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا ممبر سینٹ، ان کے جتنے بھی اثاثے ہوں جو ان کے زیر ملکیت لوگوں کے ہوں وہ انہوں نے اپنے مالی گوشواروں میں ظاہر کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے گھڑیاں لیں، وہ میں نے بیچ دیں۔ جب الیکشن کمیشن، اب الیکشن کمیشن میں آپ نے مالی گوشوارے، آخر آپ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے 31 دسمبر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مالی گوشوارے وہ ظاہر کیے، الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، اس سے پہلے میں وہ گھڑیاں بیچ چکا تھا، تو جو چیز میرے قبضے میں ہے ہی نہیں، میری ملکیت میں، میرے پوسیشن میں ہے ہی نہیں، وہ چیز میں اس مالی گوشواروں میں کیسے ظاہر کرتا؟ جہاں پہ مجھے ظاہر کرنی تھی یعنی ایف بی آر کے پاس، وہاں میں نے ظاہر کر دی، اور جہاں میرے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں وہ وہاں پہ میں ظاہر کیا کروں؟ لوگ اس کے اوپر طنز کیا کرتے تھے، دیکھیں جی عمران خان صاحب نے اپنی بکریاں تو ظاہر کر دی ہیں، گھڑی ظاہر نہیں کی۔ او بھائی بکریاں اس کے پاس ہیں، اس کے پاس گھر میں ہیں، بندھی ہوئی ہیں، تو وہ اس نے ظاہر کر دی ہیں۔ جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ اس کو ظاہر کہاں کرے گا؟ وہ کیا وہ فرشتوں کو بتائے گا، جنات کو بتائے گا؟ تو یہ صرف ایک طنز تھا، وہ بات کے وہ لطیفہ ہے نا کہ باپ بیٹا سے کون سی واحد چیز ہے جو اب نہیں لے سکتے؟ گاڑیاں، تو مرسڈیز گاڑیاں واپس وہ واپس کروا دیے۔ یہ وہی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا، کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، ایک سجیشن بھی کی تھی جی کہ اگر آپ کو زیادہ غصہ ہے نا کہ نواز شریف پر کیسز بنے ہیں، عمران خان سے بدلہ لینا، تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر، سر یہ عدالت، وہ 50 روپے بھی عدالت کو چاہیے واپس۔ بالکل عدالتوں کی معافی شریف خاندان کی اسی وقت قبول ہوگی، نواز شریف صاحب اسی وقت خوش ہوں گے، ان کا غصہ اسی وقت ختم ہوگا جب پاکستان کی عدالتیں دو زانوں بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کر شریف خاندان کو وہ 50 روپے بھی واپس کریں، جس پر شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے بارے میں بیان حلفی دیا تھا کہ یہ 4 ہفتوں میں علاج کروا کے واپس آ جائیں گے، لیکن وہ 4 سال کے بعد واپس آئے، اور اس کے اوپر کسی نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، کوئی قانونی ضابطے کا اطلاق اس پر نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو 93 دن کے بعد بدنیتی واضح دیکھیں کہ ممکنہ طور پہ اس کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل سکتی تھی، اس لیے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، اور سپریم کورٹ میں بھی، اور دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوجھ کر، میں یہ سب کہوں گا کہ یہ درخواستیں انہوں نے زیر التوا رکھیں، اور شاید کہیں نہ کہیں یہ کمیونیکیشن بھی ہوئی ہو کہ دیکھیں جی اگر سپریم کورٹ میں یہ درخواستیں ٹائم سے مقرر ہو جاتی تو پھر یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل جاتی تو پھر یہاں پہ یہ وارنٹ کا جو ایشو تھا یہ ایک لیگلائز کیا، ہاں یہ ایک تنازع بن جاتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ادھر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، ادھر مقرر ہونی تھی، تو اس سے پہلے انہوں نے وارنٹ جی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ جو ضمانت کی درخواستیں تھیں نا سر، وہ ہو گئی ہیں غیر مؤثر، وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی۔ اب یہ دوبارہ سے وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کریں گے اور یہ دوبارہ سے اب درخواستیں دائر کرنا پڑیں گی۔ تو دیکھیں یہ ساری جو گیم ہے یہ عدلیہ کی، جب تک عدالتیں ہماری مینج نہیں ہوتی، عدالتیں ساتھ نہ ہوں، یہ تمام تر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی نے عدلیہ کٹہرے میں کھڑی ہو تو یہ ساری چیزیں ویسی ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں وہ آپ نے خود بات کی نا، وہ جو گاڑیاں واپس کر دیں، مرسڈیز گاڑیاں جو خلاف قانون ہیں، جی اور وہی ساری چیزیں اب یہ واپس کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت پاکستان کی عدالتیں شریف خاندان سے معافی مانگ رہی ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف کے جو سب سے بڑے اس وقت سیاسی مخالف ہیں اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو بھونڈے مقدمات میں، جعلی مقدمات میں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور بدنیتی واضح نظر آتی ہے کہ 93 دن تک آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے اور اب اچانک آپ نے اس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ زیر سماعت تھا، اور امکان یہی تھا کہ ان بے تکے قسم کے جو فضول قسم کے یہ مقدمات ہیں اس میں عمران خان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی
ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ ان کی کسی غیر قانونی بات کو نہیں مان رہا، وہ بیرون ملک نہیں جانا چاہتا، وہ بھگوڑا نہیں بننا چاہتا، وہ بزدل نہیں ہے، وہ ایک دلیر خوددار لیڈر کی طرح اس ملک کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ آج کل بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک فرمائشی خبر چلوائی گئی، اور اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ تاکہ پیغام عمران خان کو اور اس کے اہل خانہ کو پہنچایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم ان کی گرفتاری بھی ڈالیں گے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے کے دوران 14 نومبر تک تو ہے، اور ایک اور بات بھی جی اور ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ جو سوال نامہ جاری کیا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کے تناظر میں کہیں کہ یہ جوابات جو ہیں یہ تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے ان کی گرفتاری سوالات تو تسلی بخش ہونا، وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ واضح طور پر عمران خان کو اس کو دبانے کے لیے، اس کو جھکانے کے لیے، 100 دن ہو گئے کرنے کے لیے 100 دن ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی ثبوت ہوتا، کوئی کاغذ ہوتا تو اب تک ثابت نہ ہو چکا سر۔ دیکھیں اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ سر 100 دن ہو گئے، آپ 100 دن کو چھوڑیں، دیکھیں 9 اپریل 2022 کی رات کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، آپ کے پاس تقریباً 16 مہینے تک پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، آپ کے پاس پنجاب کے اندر جنوری سے لے کے 14 جنوری سے لے کے آپ کے پاس پنجاب کی نگران حکومت ہے، سارا کچھ ہے، آپ وفاق سے کاغذات نکلوا سکتے تھے، آپ پنجاب سے نکلوا سکتے تھے، آپ خیبر پختونخوا سے نکلوا سکتے تھے۔ آپ کو اگر ابھی تک ایک بھی کاغذ نہیں ملا، ایک بھی ایسا صفحہ نہیں ملا جس کو آپ بطور شواہد عمران خان کے خلاف استعمال کر سکیں، اور آگ بھی نہیں لگی، کہیں کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سائفر تھا جہاں پہ وہاں پر ایک دن اچانک سے آگ بھڑک اٹھی اور پتہ چلا جی کہ یہ وہی سیکشن ہے جہاں پر وہ مبینہ طور پہ سائفر کی اوریجنل جو کاپی ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ آگ لگانے کا کلچر کن کا ہے، کون آگ لگاتے ہیں، کون ریکارڈ جلاتے ہیں، کون اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ کچھ لوگ اس حوالے سے بہت بدنام ہیں، اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے خلاف شواہد مٹانے کے لیے، اپنے خلاف ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے پی آئی ڈی میں بھی کچھ عرصہ پہلے ایک آگ لگی تھی، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو جل گئی تھیں، وہ کس کو کتنے اشتہار دیے۔ جی تو یہ ساری چیزیں سر دیکھیں ہمارے سامنے ہیں۔ عمران خان چونکہ جھک نہیں رہا، عمران خان چونکہ بات نہیں مان رہا، اس لیے اس ضدی بچے کو ڈرانے دھمکانے کے یہ سارے حربے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ان وارنٹ گرفتاریوں سے وہ پریشان ہوگا۔ اس نے وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ میں ذہنی طور پر خود کو اٹک جیل میں بھی ایڈجسٹ کر چکا تھا، میں اب اڈیالہ جیل میں بھی کر چکا ہوں، رننگ کے لیے اس کو مشین چاہیے تھی، وہ اسے مل گئی ہے، وہ جاگنگ اندر کر رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات عمران خان کو جھکا سکتی ہے۔ یہ فضول قسم کے یہ حربے ہیں، یہ استعمال کر کے دیکھ لیں، نکلنا کچھ نہیں ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔